Dear students of class 8th, we are reading the lesson Rustum and Sohrab. So the story is continue. Let us go ahead again. What a misfortune for Parsha that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustum. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier, wearing plain armor. Let no one know that old Rustum had to call to fight a beardless boy. So Rustum rode to the battlefield. One of the Persians approached him and said, O Rustum, like Thay, might is this young man's is. He has the wild stag's foot, the lion's heart, and he is young, and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us. Rustum, or we lose. Or we lose. Sorry. When Rustum heard these words of Parshi, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. Rustum went and stood in front of the enemy's soldiers and called out to Sohrab. Sohrab came out to meet him. As Rustum saw him, he felt a deep pity for the brave youth. O Sohrab, he said, why do you wish to hurry to your death? Take my advice, leave the Tatar army, come to Persia, and be as a son to me. So, what a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her. Misfortune means بدقسمتی. پارشیا کے لیے یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ اس کو ایک بوڑھے آدمی کو زبردستی اپنے بچاؤ کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. سیڈ رستم, یہ رستم کہہ رہا ہے. بٹ اف آئی مسٹ گو, لیکن اب اگر مجھے جانا ہوگا, آئی ول گو ٹو دا بیٹل فیلڈ ایز اے پلان سولجر. میں میدانی جنگ میں ایک سیدھا سادہ سپاہی کی طرح جاؤں گا. ویئرنگ پلان آرمور. آرمور کہتے ہیں ان آلات کو جو لڑائی میں بدن پر مطلب بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں, ان کو آرمور کہتے ہیں. اور ویئرنگ پلان آرمور, اور میں سیدھے سادے یہ سامان لگا کے جاؤں گا. لیٹ نو ون نو دیٹ اولڈ رستم ہیڈ ٹو کال ٹو فائٹ اے بیئرلیس بوائے. اس طرح سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بوڑھا رستم ایک بنا داڑھی کے لڑکے کے ساتھ لڑنے جا رہا ہے. سو رستم روڈ ٹو دا بیٹل فیلڈ. اس طرح سے رستم میدانی جنگ کی طرف دوڑا. ون آف دا پارشین اپروچڈ ہم اینڈ سیڈ. ایک ایرانی اس کو رستے میں ملا اور کہا, او رستم, لائک تھے مائٹ از دس ینگ مین از. یہ جو جوان آدمی آپ کے لیے لڑنے بھی, ہمارے ملک پہ جو حملہ آور ہوا ہے, یہ جوان لڑکا لائک تھے بالکل آپ کی طرح. مائٹ از دس ینگ مین, یہ بالکل شاید آپ کی طرح ہی ہے. ہی ہیز دا وائلڈ اسٹیگز فٹ. وائلڈ اسٹیگ کہتے ہیں جنگلی ہرن کو. جس طرح سے وہ اچھل کود کرتی ہے, بالکل اسی کی طرح اس لڑکے کے پاؤں ہیں. دا لائنز ہارٹ, اور شیر کی طرح دل ہے. اینڈ ہی از ینگ, اور وہ بالکل جوان ہے. اینڈ ایرانز چیف آر اولڈ, اور ایران کا جو چیف ہے یہ بوڑھا ہے. چیف کہتے ہیں کسی بڑے کمانڈر کو. اور ایلس ٹو ویک, اور اوپر سے کمزور بھی ہے. اینڈ آل آئیز ٹرن ٹو تھی, اور سارے لوگوں, ایران کے رہنے والوں کی, ایران کے تمام باشندوں کی آنکھیں بالکل آپ کی طرف لگی ہوئی ہے. کم ڈاؤن اینڈ ہیلپ اس.
مہربانی کر کے یا مطلب اس کو منت سماعت کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ہماری مدد کرو رستم اور وی لوز، اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم ہار جائیں گے. When رستم heard these words، جب رستم نے یہ الفاظ سنے آپ پارسی اس ایرانین کے، ہی وشڈ، اس کو تمنا ہو گئی. وٹ از ود اے لاگنگ ہرٹ، لاگنگ ہرٹ کہتے ہیں دل میں کوئی خواہش جب پیدا ہو جاتی ہے. دیٹ دا تاتار یوتھ ہیڈ بین ہز اون سن، کیا خواہش پیدا ہوگی کہ وہ تاتار کا جو جوان ہے، جو ہمارا حملہ آور ہے، ہیڈ بین ہز اون سن، یہ میرا بیٹا ہونا چاہیے، یہ میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا. رستم went and stood in front of the enemy's soldiers، رستم گیا اور اپنے دشمن کی فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا. اینڈ کالڈ آؤٹ سہراب، اور سہراب کو بلاوا کیا. سہراب کم آؤٹ ٹو میٹ ہم، سہراب باہر نکلو اور ہم سے ملو. ایز رستم saw him، جب رستم نے اس کو دیکھا، ہی felt deep pity for the brave youth، اس کو اس بہادر جوان پر بہت رحم آیا. on سہراب he said، او سہراب he said، اس نے کہا سہراب، او سہراب، why do you wish to hurry to your death، آپ کو اپنے مرنے کی جلدی کیوں ہے؟ ٹیک مائی ایڈوائس، میرا مشورہ سنو. لیو دا تاتار آرمی، تاتار کی فوج کو چھوڑ دو، ان کو نکلنے دو. کم ٹو پارشیا، آپ ایران آؤ. اینڈ بی ایز مائی سن، بی ایز اے سن ٹو می، اور میرے ساتھ میرے بیٹے کی طرح رہو. تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے. اوکے، تھینک یو.